وہ آدمی پہلوان نہیں جو بہت زیادہ پچھاڑنے میں ماہر ہو یا صلاحیت رکھتا ہو۔ انما الشدید، بے شک پہلوان اور زیادہ سخت آدمی یا مضبوط آدمی وہ ہے الذی یملک نفسہ، جو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو کرے عند الغضب، کس وقت؟ غصے کے وقت، جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث بہت چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن بہت سے مسائل کا یہ حل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے دائیں بائیں والے بھی ہمیں ذرا اکساتے ہیں، جب ہمیں کوئی دو گالیاں دے یا کوئی بری بات کرے تو اندر سے نفس بھی، شیطان بھی اور پاس موجود دوست احباب بھی ابھارتے ہیں کہ بھئی تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یاد رکھیے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر موجود تھے۔ راستے میں کسی نے صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور وہ کہتا رہا، صدیق خاموش رہے۔ حضور کی تربیت یافتہ تھے اور صدیق کیا مقام ہے، خاموش رہے۔ حضور نے جب دیکھا کہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، صدیق خاموش ہیں، تو ایک خاص وجہ سے حضور مسکرانے لگے۔ حضور مسکرا رہے ہیں، صدیق دیکھ رہے ہیں، وہ باتیں کر رہا ہے، صدیق خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور وہ مزید برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب صدیق نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، لگا شاید اس وجہ سے کہ میں خاموش ہوں، تو اتنا سا کہہ دیا کہ تو بھی ایسے ہی جیسے تو کہہ رہا ہے۔ اس پر حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا اور ساتھ ہی کہا، صدیق جب تک تو خاموش تھا رب تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا۔ کمال ہے کہ برا بھلا کہنے والا انسان اور میری طرف سے جواب دینے والا فرشتہ۔ صدیق تیرا جواب فرشتہ دے رہا تھا، جب تک تو خاموش تھا فرشتہ جواب دے رہا تھا، مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی تھی، اور جب تو بول پڑا تو فرشتہ خاموش ہو گیا۔ اس وجہ سے حضور کو اچھا نہ لگا اور حضور کا چہرہ متغیر ہوا۔ تو طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو بس مار داڑ کرنے والا ہے، اصل طاقت اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے، اور بالخصوص اس وقت جب انسان غصے میں ہو۔ غصہ کب آتا ہے؟ خلاف طبع کوئی بھی بات ہو، میرے مزاج کے خلاف بات ہو تو میں برداشت نہیں کرتا۔ بھی مزاج کے خلاف بات ہو تو ہی تو برداشت نہیں کرتا نا، مزاج کے موافق کوئی بات ہو تو پھر برداشت کیا ہوتی ہے؟ تو برداشت ہوتی تب ہے جب مزاج کے کوئی خلاف بات جاتی ہے، اور وہاں پر صبر کرنا اور خود کو روکنا اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ بہت لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کے اوپر جب کنٹرول کر لے تو یہ تو حضور نے بتایا عند الغضب، جب انسان غصے میں اپنے آپ پر قابو کرنا سیکھ لے تو وہ پھر گناہوں کے معاملے میں بھی اپنے آپ پر مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے نفس پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے معاملات درست کرنے کے لیے اس کو پھر مشکل نہیں رہتی، شروع میں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کا طریقہ حضور نے ہی بتا دیا۔ ایک دفعہ دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کی رگیں پھول گئی اور رنگ سرخ ہو گیا۔ حضور نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، مجھے ایک کلمہ پتہ ہے، اگر یہ وہ کہہ دے تو اس کے اوپر سے شیطانی اثر ہے، یہ زائل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بخاری شریف۔ تو سب سے پہلے جب غصہ آئے تعوذ پڑھے، اور حضور نے فرمایا اگر کھڑے ہیں تو بیٹھیں، اور اگر تب بھی غصہ زائل نہ ہو تو لیٹ رہیں۔ یہ طریقے بتائے، پانی پی لیا جائے اور یہ چیز سمجھی جائے کہ اس وقت میرا امتحان ہے، اس وقت میں صبر کروں گا اور اس وقت میں صبر کروں گا۔ تو فبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور یہ مومنوں کی صفات رب تعالیٰ نے فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ خرچ کرتے ہیں تنگی کے حالات میں بھی اور فراوانی کے حالات میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے
لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہ اہل ایمان ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ